بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، 12ویں پارے کی پہلی سورت ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور انسانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا اور انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کو دیکھ سکیں کہ کون اچھے کام کر رہے ہیں اور کون برے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی یا تکلیف آ جائے تو تب صبر کرتے ہیں، یعنی وہ پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، نہ گلے شکوے کرتے ہیں۔ آپ سب نے بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے نا؟ جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی، اس کا بھی ذکر اس صورت میں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ ان سب رسولوں نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی۔ دعوت کا مطلب بلانا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ ان سب رسولوں کو ان کی قوم نے بہت تنگ کیا اور توحید کو نہ مانا، اور صرف تھوڑے سے لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو، سارے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سچی اور حق بات کو نہیں چھوڑنا، چاہے لوگ آپ کو کتنا ہی تنگ کریں یا کتنے ہی تھوڑے لوگ بات مانیں، لیکن حق بات کو نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں نے کافروں کی کوئی بات نہیں ماننی، نمازیں پڑھتے رہنا ہے اور نیک اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو برے کاموں کو آگے پھیلنے کا موقع نہیں ملتا، اور برے کام خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ نیک کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے صبر اور ہمت کرنا پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں نے خود بھی نیک کام کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دینا ہے۔ اس کے بعد نئی سورت یوسف شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ بچوں، قرآن مجید میں بتائے گئے رسولوں کے واقعات کو قصص الانبیاء کہتے ہیں۔ ان واقعات پر بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری کتابیں اور ویڈیوز بھی ہیں۔ آپ کو یہ کتابیں خریدنی چاہیے، اور ہر رات سونے سے پہلے امی جان سے سنا کریں اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے تنگ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ہمت مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باقی باتیں ہم انشاءاللہ اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔